الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 1 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں آج ہم سیکھیں گے الفابیٹک آف عربک لینگویج۔ حروف مفردات 29 ہیں اور وہ ہیں الف سے یا تک، یعنی الف سے لے کر یا تک حروف مفردات 29 ہیں، 29 ہیں، اور ان میں سے حروف صفیریہ بھی ہیں اور ان کی تعداد ہے 3، اور وہ یہ ہیں زا، سین اینڈ صاد۔ صفیریہ کا مطلب سیٹی والے حروف جن کو ادا کرتے وقت سیٹی کی سی آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہم سیکھیں گے حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ پر ادا ہوتے ہیں، موٹے ادا ہوتے ہیں، ٹھیکا وائس میں پڑھے جاتے ہیں، اور ان کی تعداد ہے 7، اور وہ یہ ہیں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، عین اینڈ قاف۔ اور اسی میں ہم سیکھیں گے کہ حروف شفویہ، یعنی جو ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، ان کی تعداد ہے 4، اور وہ یہ ہیں با، فا، میم اینڈ واو۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سبق میں جہاں پر میں یہ یوز کروں گا کہ اس حرف کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے، تو اس کا مقصد ہے کہ 1 سیکنڈ کے برابر، وہ 1 انگلی کے برابر اس کو نارملی انداز سے کھولنا یا بند کرنا، یہ اس کی مقدار 1 سیکنڈ کے برابر ہی بنتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو شارٹلی بولیں گے کہ 1 سیکنڈ کے برابر اس کو کھینچا جائے۔ اور جہاں پر میں بولوں گا کہ اس حرف کو 3 الف کے برابر کھینچا جائے، تو وہاں پر آپ 3 سیکنڈ کھینچیں گے، یعنی کہ جہاں پر 1 الف کے برابر کھینچنا ہے وہاں پر 1 سیکنڈ، جہاں پر 3 الف کے برابر کھینچنا ہے وہاں پر 3 سیکنڈ کے برابر کھینچیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، اس کو آپ نے الف ایسے ادا نہیں کرنا، اور نہ ہی اس کو جھٹکا دینا ہے الف، ایسے بھی نہیں پڑھنا، بالکل نارملی انداز سے الف۔ با، بالکل آسان مخرج ہے اس کا، کسی بھی قسم کے تردد کی ضرورت نہیں، ہونٹوں سے آسانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کسی ایک حرف سے شروع ہو کر کسی دوسرے حرف پر ختم نہ ہو، وہ 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے با، تا۔ تا کا بھی مخرج بالکل آسان ہے، اپنی نوک زبان کو بالکل تھوڑی سی سختی کے ساتھ سامنے والے 2 دانتوں کے ساتھ، ان کی جڑوں کے ساتھ آپ لگائیں گے، بالکل تھوڑی سی سختی کے ساتھ، بالکل بہت زیادہ سخت بھی نہیں کرنا، بہت زیادہ نرم بھی نہیں کرنا۔ تا، اس طرح کی آواز اس کی پیدا ہو جائے گی آسانی کے ساتھ۔ سا، سا کو پڑھنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، اپنی نوک زبان کو، زبان کا جو سرا ہے اس کو نرم کر لینا ہے، اس کو بالکل آپ نے سافٹلی انداز سے اپنے سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کے کناروں کے ساتھ جب آپ لگائیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے آواز پیدا ہوگی۔ اگر آپ سختی کے ساتھ یہاں پر ہی آپ زبان کو لگائیں گے
تو یہ سین کی آواز پیدا ہوگی سا اس طرح سے، جو کہ سین کا مخرج ہے، جو کہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں بالکل سافٹلی انداز سے نرمی کے ساتھ ڈھیلی کر کے زبان کو سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کے سیدھے کے ساتھ لگائیں گے سا، تو یہ آواز آسانی سے پیدا ہو جائے گی۔ سا، جیم، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہ ایک حرف سے شروع ہو کر دوسرے حرف پر ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ 1 الف کے برابر کھینچ کر اس لیے پڑھیں گے کہ یہ ایک حرف سے ختم ہو کر اس کی آواز کسی دوسرے حرف پر ختم نہیں ہوتی بلکہ ہوا میں ہی ختم ہو جاتی ہے، جیسے سا، تو دوسرا حرف نہیں آیا۔ جیسے ہم یہاں پڑھتے ہیں تو جی سے شروع ہو کر میم پر ختم ہوتا ہے، جیم، ہم جی نہیں پڑھتے بلکہ کیا پڑھتے ہیں، جیم، ہم جی نہیں پڑھتے بلکہ پڑھتے ہیں جیم، اس لیے ہم اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، بلکہ اس کو اس لیے اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ قراء حضرات جب پریکٹس کرواتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس کو اس طرح ادا کرتے ہیں، 1 الف کے برابر کھینچ کر اور 3 الف کے برابر کھینچ کر، تاکہ ہمارے جو مخارج ہیں وہ صحیح سے ادا ہو سکیں اور قرآن کو اچھی طرح سے پڑھا جا سکے، ہر حرف جو ہے اس کے اصل مخرج تک پہنچ جائے اور آواز کی جو بناوٹ ہے وہ درست ہوتی رہے۔ ہا کو ادا کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ جب آپ ٹھنڈے مشروب کا ایک سپ لیتے ہیں یا آپ گرم چائے کا ایک سپ لیتے ہیں تو اس میں سے ایک ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے آخر پہ ایسے، تو اسی کو آپ تھوڑا سا لمبا کر کے جب آپ باہر نکالیں گے اور تھوڑا فورسلی ادا کریں گے تو حلق کے درمیان سے یہ آواز آئے گی ہا، جو کہ ہا کا مخرج ہے حلق کے درمیان سے۔ خا کو ہمیشہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ یہ مستعلی لیٹر ہے، جس طرح ہم اردو کا خا بولتے ہیں، اس کو ہونٹوں کو گول کر کے اور آواز کو تھوڑا لاؤڈلی باہر نکالیں گے، منہ کو تھوڑا سا کھول کر، تو یہ آسانی سے ادا ہوگا خا۔ اگر آپ اس ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، منہ کو تھوڑا نہیں کھولیں گے تو یہ خا ادا ہوگا، تو اس لیے ہونٹوں کو تھوڑا سا گول کریں اور منہ کو تھوڑا سا زیادہ کھولیں تو آپ کا آسانی سے حروف مستعلیہ خا ادا ہوگا، موٹا ہوگا خا۔ اسی طرح پڑھتے ہیں آگے دال۔ دال کو پڑھنے کا بھی بالکل آسان طریقہ ہے، کسی بھی قسم کے تردد کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ دال، یہ بھی 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ذال، اس کا مخرج سیم سا کی طرح ہے، جس طرح میں نے آپ کو سا میں بتایا کہ نوک زبان کو بالکل نرمی کے ساتھ سافٹلی انداز میں سامنے والے دانتوں کے کنارے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ لگائیں گے تو آپ کی آواز کچھ اس طرح سے ہوگی ذال۔ اگر آپ سختی کے ساتھ لگائیں گے تو آپ کی آواز زا کی سی پیدا ہوگی، اس لیے وہ زا کا مخرج ہے، یہ ذال ہے۔ ذال کو اب ہم ادا کرتے ہیں تو سافٹلی انداز میں اپنی نوک زبان کو سامنے والے 2 دانتوں کے ساتھ ان کے جو کنارے ہیں ان کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ ادا ہوتا ہے ذال۔ آگے پڑھیں گے را۔ زبان کی نوک اوپر والا جو تالو ہے اس سے لگتی ہوئی محسوس ہوگی، لگے گی نہیں، محسوس ہوگی، اور پیچھے کی طرف جاتی ہوئی محسوس ہوگی تو یہ ادا ہوگا را۔ نوک
نوک زبان سختی کے ساتھ آپ کے سامنے والے دو دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگے گی. ز، سین. یہ بھی نوک زبان سامنے والے دانتوں کے ساتھ سختی کے ساتھ لگے گی تو یہ ادا ہو جائے گا سین. اگر نرمی کے ساتھ لگے گی تو سا ادا ہوگا سین. اس طرح سے اس کو ہم نے پڑھنا ہے سین. 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اسی طرح شین 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ شین سے شروع ہو کر نون پر ختم ہو رہا ہے. صاد، یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف صفیریہ میں سے بھی ہے. سیٹی کی آواز شروع میں آئے گی صاد. اسی طرح ہم ادا کریں گے ضاد. کیونکہ عربوں کے ہاں ضاد کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، وہ رمضان کو رمضان اور ریاض کو ریاض بولتے ہیں، اور جتنے بھی عرب کے قراء ہیں وہ ضاد ہی ادا کرتے ہیں. اس لیے عربک ایکسنٹ اس کا ضاد ہی ہے، اس لیے ہم اس کو ضاد پڑھیں گے. آگے ہے تو. تو بھی زبان کی نوک تھوڑی سی سختی کے ساتھ سامنے والے دانتوں کے اندرونی حصے کے ساتھ جڑ کے ساتھ لگنی چاہیے. پھر یہ آواز پیدا ہوگی اور منہ کو تھوڑا کھول کر گول کر کے اس کو پڑھیں گے تو یہ حروف مستعلیہ کی طرح موٹا ہو کر ادا ہوگا. تو اس کو پڑھیں گے تو. ضا میں زبان کی نوک نرمی کے ساتھ اوپر والے دو دانتوں کے سامنے والے جو اوپر والے دو دانت ہیں ان کے کناروں سے لگا کر فوراً پیچھے کی طرف لے آئیں. اگر وہیں پر رکھیں گے تو زال کی آواز پیدا ہوگی. اگر اس کو آپ بالکل پیچھے کی طرف لے کر آئیں گے تھوڑا سا تو یہ ضا کی آواز پیدا ہوگی. اکثر پا اور ضا پڑھتے ہیں، موٹا بھی کر لیتے ہیں پا ضا، لیکن آواز جو ہے وہ ناک میں چلی جاتی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ ناک میں سے جو سانس آ رہی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دبا لیں، یعنی کہ سانس کو 1 سیکنڈ کے لیے روک لیں تو آپ کی آواز پیدا ہوگی تو ضا. منہ کو تھوڑا سا زیادہ کھول لیں شروع میں، جب آپ کی پریکٹس ہو جائے تو نارملی انداز میں آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آگے بڑھیں گے. عین. عین کو ادا کرنے کے لیے آپ کو حلق کے درمیانی حصے سے مدد لینی پڑے گی اور فل فورس کے ساتھ. پہلے آپ ای جو انگلش الفابیٹک کا ایک لیٹر ہے اس کو آپ ادا کریں ای 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 اس طرح. جب یہ یہاں پر گلا پک جائے تو پھر آپ آسانی سے پڑھ سکیں گے عین، کیونکہ ای کی آواز جو ہے وہ آپ کے گلے سے آسانی سے ادا ہوگی. جب آسانی کی طرف آپ آئیں گے تو پھر یہ تھوڑا سا جو مشکل ہے یہ بھی ادا ہو جائے گا. آگے پڑھتے ہیں عین. اگر آپ منہ کو گول کر کے اور منہ کو تھوڑا سا کھول کر نہیں پڑھیں گے تو یہ اس طرح سے آواز آئے گی غین غین. تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا منہ کو گول کریں گے کھولیں گے تو آپ کی آواز حروف مستعلیہ کی طرح موٹی ہو کر ادا ہوگی. عین حروف مستعلیہ کی طرح موٹی ہو کر ادا ہوگی. عین کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور عین اور غین کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ عین سے شروع ہو کر نون پر ختم ہو رہا ہے، یہ غین سے شروع ہو کر نون پر ختم ہو رہا ہے، اس لیے
یہ ایک حرف سے شروع ہو کر دوسرے حرف پر ختم ہو رہا ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے، اور وجہ یہی ہے کہ جتنی ہم اس کو لمبا کھینچ کر پڑھیں گے اتنی پریکٹس اچھی ہو جائے گی اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ آگے پڑھتے ہیں فا۔ اس کو بھی بالکل نارملی انداز سے پڑھنا ہے، موٹا بھی نہیں کرنا، اس کو بھی کسی بھی پریشانی کے بغیر آپ ادا کر سکتے ہیں، بالکل آسان مخرج ہے اس کا۔ فا قاف، تالو کا آخری حصے پر ایک کبا لگا ہوتا ہے اور اس کے نیچے زبان کی جڑ ہوتی ہے، یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو ادا ہوتا ہے قاف۔ اس کو بھی 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ قاف سے شروع ہو کر فا پر ختم ہو رہا ہے اور یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، تو اس کو پڑھیں گے قاف۔ یہاں تک 7 حروف مستعلیہ آپ نے پڑھ لیے۔ ان کو پڑھنے کا انداز ایک طرح سے سیم بھی ہے کہ ہر حرف جو ہے وہ منہ کو تھوڑا سا کھول کر اور گول کر کے ادا ہوتا ہے اور آواز جو ہے وہ موٹی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ منہ کو کھولیں گے نہیں، گول نہیں کریں گے تو آواز موٹی پیدا نہیں ہوگی بلکہ قاف اس طرح سے پیدا ہوگی۔ آپ تالو کے آخر والے حصے کو زبان کی جڑ سے لگا بھی لیں گے تو قاف ادا ہوگا۔ اگر آپ اس کو موٹا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو منہ کا سٹائل جو ہے وہ تھوڑا سا گول کرنا پڑے گا اور منہ کو تھوڑا سا کھولنا پڑے گا۔ قاف جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو پھر وہ جو منہ کو بہت زیادہ آپ نے کھولا ہوا ہے وہ بالکل نارملی سائز میں آ جائے گا۔ اسی طرح پڑھتے ہیں کاف، اسی میں بھی کسی قسم کے تردد کی کوشش کی ضرورت نہیں، بالکل آسانی سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ کاف 3 الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ لام، اس کو بھی کسی بھی قسم کے پریشانی کے بغیر ہم ادا کر سکتے ہیں۔ میم، یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، بالکل آسان ہے۔ نون، میم اور نون میں اکثر آواز ناک میں چلی جاتی ہے، طریقہ وہی ہے جو ہم نے طا اور ظا میں آپ کو بتایا کہ آواز کو جب پیدا کرنا ہے تو ناک سے جو آپ کا سانس آ رہا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دبا لیں تو آپ کا جو ہے میم منہ سے ادا ہوگا۔ کوشش کریں کہ اس کی آواز ناک میں نہ جائے۔ میم، نون، اسی طرح واو، واو کو ادا کرتے وقت آپ کا شروع میں بھی ہونٹوں کا گول ہونا ضروری ہے اور لاسٹ میں جب آپ کی آواز اینڈ ہو، اختتام پذیر ہو، تب بھی آپ کی ہونٹوں کا انداز گول ہی ہو۔ واو، درمیان میں اگر آپ ہونٹوں کو کھول دیں گے تو اس کی آواز کچھ اس طرح سے پیدا ہوگی، وا وا۔ تو اس کو ادا کرنے کے لیے آپ کو دونوں مرتبہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی ہونٹوں کو گول کرنا ضروری ہوگا۔ واو۔ ہاں، ہاں بہت ہی آسان ہے، صرف آپ نے گلے کے آخری حصے سے، حلق کے آخری حصے سے جہاں پر سینہ اور حلق مل رہا ہے وہاں سے فورسلی اس کو ادا کرنا ہے۔ ہاں ہاں، اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ یہ ہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کسی دوسرے حرف پر ختم نہیں ہو رہا۔ حمزہ، حمزہ، یہ بھی بالکل ہا کی طرح حلق کے آخری حصے سے ادا ہوگا، جہاں پر یہ سینے کے ساتھ حلق مل رہا ہے وہاں سے اس کی آواز پیدا ہوگی۔ حمزہ،
یا، یا کو پڑھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ تردد کی ضرورت نہیں، بالکل آسانی سے ادا ہونے والا حرف ہے یا۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔